ریزرو سیٹس کے مسئلے کو لے کر جو دو ججز تھے جنہوں نے 12 لوگوں کی رائے سے اتفاق نہیں کیا کہ اصل مسئلہ کیا تھا اور ریلیف کسے اور کس طریقے سے دی گئی، تو جب ان کو ڈائریکٹ ریلیف دیا گیا تو ای سی پی کے فیصلے اور تمام فیصلے زیرو ہو گئے۔ وہ ریلیف جو پی ٹی آئی نے مانگی نہیں، ڈیسیشن کی جو ایک ڈیٹیلڈ آتی ہے، وہ 15 دن الیپس ہونے کے باوجود نہیں آئی۔ جن لوگوں نے اس کے خلاف اس شارٹ آرڈر کو دیکھ کر اپیل دائر کی، وہ ان کی باہر پھینک دی جائے گی کورٹ سے کہ جی ڈیٹیلڈ ججمنٹ تو آئی نہیں۔ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن سے باہر نکل کے یہ فیصلے ہوئے۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل باغی ٹی وی اور پروگرام یاسمین کی بیٹھ۔ ریزرو سیٹس کے مسئلے کو لے کر جو دو ججز تھے جنہوں نے 12 لوگوں کی رائے سے اتفاق نہیں کیا، جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان، انہوں نے ایک 29 صفحے پہ مبنی ڈائسینٹنگ نوٹ لکھا ہے۔ یہ ڈائسینٹنگ نوٹ اخبارات میں شائع ہوا اور اس کے چند نکات جو بے حد اہمیت کے حامل ہیں قانونی طور پہ بھی، اور لوگوں کو اس معاملے کو سمجھنے کے لیے کہ اصل مسئلہ کیا تھا اور ریلیف کسے اور کس طریقے سے دی گئی، اس پہ ہم تھوڑی سی تبصرہ کریں گے، اور میری کوشش ہوگی کہ آسان زبان میں یہ باتیں جو اگر آپ ویسے پڑھیں تو ایک لے مین کو سمجھنے میں دقت ہوگی، اس کو سمجھا پاؤں۔ مسئلہ جو کورٹ کے سامنے تھا وہ سمپلی یہ تھا کہ الیکشن کے بعد جو ریزروڈ سیٹس ہیں عورتوں کے لیے اور مائنورٹی کے لیے، نان مسلمز، جو پروپورشنل ریپرزنٹیشن پہ بیسڈ ہوتی ہیں، اس میں جو پولیٹیکل پارٹیز کی لسٹ ہے کینڈیڈیٹس کی، آرٹیکل 51 اور 106 کانسٹیٹیوشن کے تحت اس کو تعین کیا جائے، اور جنرل الیکشنز میں تمام ایونٹس ٹائم بارڈ ہوتے ہیں، آپ اس کو ریورس نہیں کر سکتے اس ٹائم بار کے بعد۔ جو ڈائسینٹنگ ججمنٹ تھی اس میں یہ بھی کہا گیا کہ میجورٹی شارٹ آرڈر نے ایک نئی پارٹی کو جنم دیا جو نیشنل اسمبلی میں بھی آ گئی، اور 3 پروونسز میں اس نے ایک نئی پارلیمنٹری پیدا ہو گئی، اور ایک یہ ایشو جو تھا یہ ایپیکس کورٹ کے سامنے تھا بھی نہیں، نہ مدعی تھا نہ مدعا تھا، تو جب مدعی اور مدعا ہی نہیں ہے تو کورٹ نے وہ ریلیف دے دی۔ پی ٹی آئی نہ کورٹ کے سامنے تھا، سپریم کورٹ کے، نہ ہائی کورٹ کے، اور نہ ای سی پی کے کسی بھی ریلیف کے لیے، لیکن جو 80 انڈیپینڈنٹس تھے، جو ریٹرنڈ کینڈیڈیٹس تھے سنی اتحاد کونسل کے، کہ ان لوگوں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا ہے، پی ٹی آئی نے 80 لوگوں نے، اس پہ کسی کی نا اتفاقی نہیں تھی، وہ ایک انڈسپیوٹڈ فیکٹ ہے۔ لیکن 39 + 41 پرسنز جن کا ذکر ہوا میجورٹی ججمنٹ میں، وہ نہ اس کورٹ میں آئے نہ ان کو سنا گیا، بلکہ میجورٹی آرڈر جو تھا اس نے ان کے رائٹس کا یا لیک آف رائٹس کا فیصلہ کیا بغیر ان کی مرضی کے، بغیر ان کو سنے ہوئے۔ ان کا ایس آئی سی سے جوائن ہونا بھی الگ کر دیا گیا۔ جب آپ نے پی ٹی آئی کو ڈائریکٹلی ایک ریلیف دیا، ان کو ایک طرح سے ایک پارٹی مان لیا، جس وجہ سے انہوں نے سنی اتحاد کونسل جوائن کری تھی کہ وہ تو پارٹی کے طور پہ ریجیکٹ ہو گئے تھے، انٹرنل ان کا الیکشنز نہیں ہوئے تھے انٹرا پارٹی، اور ای سی پی میں سارا معاملہ گیا تھا، اس کو کورٹ میں چیلنج کا کوئی آرڈر نہیں تھا، اس کا کوئی رزلٹ نہیں تھا۔ تو جب ان کو ڈائریکٹ ریلیف دیا گیا تو ای سی پی کے فیصلے اور تمام فیصلے زیرو ہو گئے، وہ ایک نئی پارٹی بن گئی۔ یہ کیسے ہو گیا؟ اور سپریم کورٹ جو ہیلپ لینے گئی، جب یہ لوگ نکل گئے تو سپریم کورٹ نیشنل اسمبلی سے آؤٹ ہو گئی۔
اب یہ اپیل جو سنی اتحاد کونسل نے دائر کی تھی اور سپریم کورٹ نے تو اس کی توجہ ہی نہیں کری اور کوئی ریلیف ایس آئی سی کو نہیں دیا گیا. اس کے ممبرز جو انڈیپینڈنٹ تھے وہ بھی ان سے لے لیے گئے بیکاز ان کو تو انڈیپینڈنٹلی ریلیف دے دی گئی. وہ ریلیف جو پی ٹی آئی نے مانگی نہیں. پی ٹی آئی نہ سپریم کورٹ کے آگے آیا اس ریلیف کے لیے, نہ ہائی کورٹ کے لیے, نہ ای سی پی کے سامنے. اس آرڈر میں یہ لکھا گیا کہ جب تک آرٹیکل 51 جو نیشنل اسمبلی سے ریلیٹ کرتا ہے, آرٹیکل 106 جو پروونشل اسمبلی سے ریلیٹ کرتا ہے, آرٹیکل 63 جو ڈسکوالیفیکیشن آف ممبرز کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سے ریلیٹ کرتا ہے, جب تک ان تمام آرٹیکلز کو سسپینڈ نہ کیا جاتا, ان کی جگہ دوسرے قوانین نہ ڈالے جاتے, ان سے جڑے رولز کو سسپینڈ نہ کیا جاتا, ان کی جگہ دوسرے رولز نہ ڈالے جاتے, جب تک یہ ریلیف پی ٹی آئی کو نہیں دی جا سکتی تھی. اس میں یہ بھی نوٹ کیا گیا کہ ڈیٹیلڈ میجورٹی ڈیسیشن کی جو ایک ڈیٹیلڈ آتی ہے ڈیسیشن, وہ 15 دن الیپس ہونے کے باوجود نہیں آئی. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جن لوگوں نے اس کے خلاف اس شارٹ آرڈر کو دیکھ کر اپیل دائر کی, وہ ان کی باہر پھینک دی جائے گی کورٹ سے کہ جی ڈیٹیلڈ ججمنٹ تو آئی نہیں, آپ کیوں آ گئے یہ ابھی سے لے کر. تو یہ جو کانسٹیٹیوشنل لمٹس ہیں اس سے باہر نکل کے, کانسٹیٹیوشن سے باہر نکل کر اور سپریم کورٹ کی جورسڈکشن سے باہر نکل کے یہ فیصلے ہوئے ہیں. جو لوگ سامنے تھے ان کو اگنور کیا گیا. جو مدعی تھے ایس آئی سی وہ تو آؤٹ ہو گئے بھائی نیشنل اسمبلی سے. پی ٹی آئی نے جو ریلیف مانگی نہیں وہ انہیں مل گئی, اور جو لوگ جن کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا کہ آپ تو ہار گئے تھے, تو وہ لوگ 63 کے تحت ان کو ہٹایا گیا. اگر 63 کے تحت ہٹایا گیا تو وہ کلوز ہے اگر آپ بددیانت ہو, کس طرح بددیانت ہو, تو آپ کو ہٹایا جاتا ہے. تو ان کو سنے بغیر, انڈیویجول بیسس پہ تجزیہ کیے بغیر, اور یہ پرویو میں نہیں ہے سپریم کورٹ کے. اور یہ جو 2 ججز کی نوٹ آیا ہے 29 صفحوں کا, یہ ہے پورا بڑا مفصل, ہر طرح سے اس کو ڈیل کیا ہے. اور آپ کو اگر یاد ہو کہ شروع میں بھی جب میرا ایک پروگرام اس پہ آیا تھا تو میں نے اس وقت بھی, یہ تو بعد میں آئی آرڈر, میں نے شروع میں ہی یہ بات کری تھی کہ جب اس قسم سے ججمنٹ آئی ہے تو جنہوں نے مانگا ہی نہیں اور جن کا انٹرا الیکشن پارٹی کی وجہ سے ان کی پارٹی کی شناخت ختم ہو گئی تھی, تو اس کو سپریم کورٹ نے انڈیپینڈنٹ پارٹی تسلیم کر کے کیسے دی ریلیف, جو موجودہ قوانین اور سپریم کورٹ کی پرویو سے باہر ہے. آج تک کے لیے خواتین اتنا ہی. یہ آپ کی سوچنے کے لیے تھوڑا سا میں یہ پوائنٹس میں نے ریز کیے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں دوبارہ ملیں گے. خدا حافظ.